ایران نے بھی انڈیا کو کہہ دیا ہے کہ ہم نیشنل کرنسی میں ٹریڈ کرنے جا رہے ہیں آپ ایران نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ کریں. دوول صاحب وہ ایران کا انہوں نے بڑا ایک کامیاب دورہ کیا ہے اور انڈیا جو تیل بیچ رہا ہے اس کا روس کا تیل، ایران کو بزنس چاہیے. انڈیا جو ہے وہ روسی تیل ری سپلائی کر رہا ہے. نمسکار دوستو، ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے کہ ایران میں انڈیا کے این ایس سے اجیت ڈوبھال گئی ہے، جنہوں نے ایران کے ساتھ ایک ڈیل سائن کی ہے. ایران بھارت کے ساتھ روپے میں ٹریڈ کرنے والا ہے، جو کہ آئل کی ٹریڈ ہونے والی ہے. جیسے بھارت روس کے ساتھ روپے میں آئل کا آیات کر رہا ہے، اس کو یورپ میں بیچ رہا ہے امریکہ کے سینکشن لگانے کے بعد بھی، جس سے بھارت کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے. اسے دیکھ پاکستان کے لوگ اندر سے جلے ہوئے ہیں. ان کا آگے آپ ریئیکشن دیکھیں اس ویڈیو میں. سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں اجیت دوول صاحب، وہ ایران کا انہوں نے بڑا ایک کامیاب دورہ کیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی رشیا کے بعد ایران نے بھی انڈیا کو کہہ دیا ہے کہ ہم نیشنل کرنسی میں ٹریڈ کرنے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ. اور ایران نے اس چیز کو ریز کیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت دوول کا اچانک دورہ ہے تہران کا. اور وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چائنیز کی جو انگریس ہے پرشین گلف میں وہ بڑھتی جا رہی ہے. امیجن کریں کہ انڈیا چائنا کو مینج کرنے کے لیے کس طرح خطے میں انگیج ہو رہا ہے. اور ظاہری بات ہے ایک بڑا ملک پاکستان بیچ میں آتا ہے. دا وے دے بلیو کہ یار یہ جو ملک ہے یہ اس کے ارد گرد جتنے بھی ممالک ہیں، کیونکہ پاکستان کے خطے میں کسی کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، سو دیٹ از دا بیسٹ بیٹ فار انڈیا. آپ دیکھیں نا کہ اب یہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جناب ہم ایک ایسا میکانزم لے کے آئیں گے کہ نیشنل کرنسیز میں ٹریڈ کریں گے. میں لاسٹ ٹائم آئی چیک فرام سم ویئر، میں نہیں کسی سے انہوں نے کہا جی ایک جو یو ایس ڈالر ہے پتہ نہیں کوئی کتنے ہزار ایرانی روپے بنتا ہے ایک یو ایس ڈالر، بیکاز ڈی ویلیویشن سینکشنز. لیکن ایران ہیز اسٹوڈ اسٹرانگ، مضبوط کھڑا رہا ہے اگینسٹ آل دیز سینکشنز. اور ظاہری بات ہے ایران جو ہے وہ انرجی رچ کنٹری ہے، اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہے ان ٹرمز آف ان پرشین گلف، چابہار اور یہ جو باقی پورٹس کے حوالے سے. سو چائنا جو ہے وہ پرشین گلف میں ان روڈز بنا رہا ہے. اب مجھے اس چیز کی جو سمجھ ہے کہ چائنا کا جو انفلوئنس پرٹیکولرلی سعودی عربیہ اور ایران کے حوالے سے ہے، اس میں بھی انڈینز کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی ہے. اور اجیت دوول صاحب جو ہیں وہ ایران پہنچے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ان کو انگیج کرنا ہے. لیکن کیونکہ ایران کی کمزوری یہ ہے کہ ایران کو سپیس چاہیے، ایران کو بزنس چاہیے، ایران کو تیل چاہیے، ایران کو یہ جو کچھ چاہیے، ایران کین ناٹ ڈو اٹ انٹل اینڈ انلیس کہ یہ لوکل کرنسی میں نہ ہو. جس طرح رشیا کو فائدہ ہے اسی طرح ایران کو فائدہ ہے. امریکنز کہاں کھڑے ہوں گے؟ اب انڈیا، آپ کو یاد بتاتا ہوں کہ انڈیا نے جو ہے وہ امریکہ کے کہنے کے بعد مئی 2019 سے ایران سے تیل لینا جو ہے وہ بند کر دیا تھا. اور ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا پریشر تھا اس وقت، آپ کو پتہ ہے جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن جسے JCPOA کہتے ہیں، وہ بھی ریورس ہو گیا تھا. جو P5+ جرمنی کی جو ٹاکس تھی ایران کے ساتھ، اور ابھی ٹرمپ کے بڑے اچھے تعلقات تھے. اور آپ کو یاد ہوگا پرائم منسٹر مودی، آئی تھنک ہاؤڈی مودی ہو رہا تھا، اور وہ ٹرمپ صاحب انڈیا آتے تھے تو مودی صاحب کہتے تھے اب کی بار پھر ٹرمپ سرکار، بس اس طرح کے نعرے لگاتے تھے، بیکاز ان کو پتہ تھا کہ ٹرمپ از اے پاپولس لیڈر، ہی کین کم بیک. لیکن یہ کام عمران خان نے بھی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے ایسی انڈیا کے این ایس اے اجیت دوول ایران میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک پہلے سے ویسے تو ہوتے ہی ہیں ایسے وزٹس جو ہے پتا ہوتا ہے، لیکن اچانک اس وزٹ کو کہا جا رہا ہے جو پبلش ہو رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں. اس میں دو باتیں ابھی تک سامنے ہیں کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ رشیا سے جو آئل خریدا ہے بڑے پیمانے پر انڈیا نے، وہ اب کہا جا رہا ہے کہ یورپین کنٹریز کی جو گاڑیاں ان میں وہ والا آئل انڈیا کے تھرو پہنچ رہا ہے اور وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے. تو بڑی ایک ان کی اسٹریٹجی ہے یہ. لیکن ایران نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ کریں، کیونکہ ان کے اوپر بھی تو پابندیاں لگی تھی نا جس طرح رشی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں. اور دوسرا ساتھ میں یہ بھی بات سامنے آئی کہ جو کرنسی اس کی کہ جی انڈین کرنسی میں یہ ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے لوکل کرنسیز میں جو تجارت کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی ہمیں شامل ہے. دیکھیں جی، یہ تو ایک حوالے سے اس وقت ٹاک آف دی ٹاؤن ہے. وہ جو ٹاؤن ہے، وہ جو علاقہ ہے روس سے لے کے تو چین تک اور وہاں سے لے کے ایران تک، یہ سارا جو اس میں جو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ساری اس حوالے سے، تو اس میں یہ خبر تو آلریڈی آئی ہے اور اس پہ بڑی ڈسکشن ہوئی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ روسی تیل ری سپلائی کر رہا ہے یورپینز کو.
اور اگر آپ اس چیز کو دیکھیں تو یہ بازار تو ایک بہت بڑی خبر لگتی ہے کچھ لوگوں کو، لیکن میرے نزدیک اس میں خبر والی کوئی بات نہیں ہے. اس کو اگر آپ گہرائی سے جو آئل اور گیس کی سپلائی کا اس خطے میں ایک لمبی ہسٹری ہے اس کو اگر دیکھیں تو اس سے بھی 8 قسم کی یعنی موسٹ جو ہے وہ ڈیلز اس سے ہوتی رہی ہے. خود ایران جو ہے اس پہ چونکہ سب سے زیادہ پہلی دفعہ جب ایران پہ پابندی لگائی تھی امریکیوں نے آئل ایکسپورٹ کی تو اس وقت اس خطے میں سب سے بڑا ایکسپورٹر جو ہے وہ ایران ہی تھا، اور اس وقت اس کے پاس تیل کے ذخائر بھی کسی اور ملک کے جو معلوم ذخائر تھے، بعد میں کچھ کو معلوم ہوا کہ ہمارے پاس بھی زیادہ ہیں، اس سے کہیں زیادہ تھے. تو ون آف دی ٹاپ پاور تھی جس کی کمر توڑنے کے لیے ظاہر ہے کہ ویسٹرن ورلڈ کی طرف سے جو پہلی شرط رکھی گئی تھی 1979 کے ریولوشن کے بعد کہ جی اس کا آئل جو ہے وہ ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے جتنی رپورٹس آئی ہیں اس میں کن کن ملکوں نے جو ہے اس کا آئل جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا ہے، یعنی جس میں باقاعدہ اپنے ٹینکروں میں ایران کا تیل اٹھا کے تو لے جا کے ری سپلائی کیا ہے. اس میں بے شمار ملکوں کے نام آتے ہیں، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو حیرت انگیز لوگوں کے لیے ہونا چاہیے وہ اسرائیل کا نام ہے کہ اسرائیل نے بہت بڑی تعداد میں یعنی ہزاروں ٹن جو آئل ہے وہ ایران سے لے کے تو اپنے ٹینکروں میں ڈال کے تو یورپ کو سپلائی کیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ تینوں پارٹیوں کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی کہ ظاہر ہے امریکی پالیسیاں ہیں اور اوپن ایک جو ہے وہ ایمبارگو ہے یا پابندی ہے تو ہم اس کی آؤٹ رائٹلی جو ہے ہم اس کو اپوز نہیں کر سکتے، چونکہ اس کی وجہ سے ایک تو جو انٹرنیشنل امریکن سپریمیسی کا تصور ہے وہ چیلنج کرنے والی بات ہے. دوسرا اس سے ایک ڈس آرڈر پیدا ہوتا ہے جو انٹرنیشنل آرڈر اس وقت امریکہ دنیا پہ امپوز کر رہا تھا 70s کی اینڈ اور 80s کے شروع میں. تو انہوں نے اس پہ جو ہے وہ اتفاق کیا. اس طریقے سے اس میں 1-2 یورپین ملک بھی شامل تھے جس میں سوئٹزرلینڈ بھی تھا. اس کو باقاعدہ بینکنگ سسٹم کے تحت جو ہے جو پیسے ٹرانسفر ہوئے واپس ایران کو آئل کے عوض پورا ایک باقاعدہ لیگل ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں اور یہ امریکہ کے نوٹس میں تھا. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ظاہر ہے ایک کاموڈیٹی ہے، آپ اس کو بین کر دیتے ہیں جو عام آدمی کی ضرورت کی یا عام ملک یا ریاست کے لیے انیویٹیبل ہے. تو پھر وہ ریاست یا لوگ پھر آپ سے پوچھتے ہیں نا کہ متبادل کیا ہے، یا تو آپ آئل دیں تو وہ آپ دے نہیں سکتے، تو اس میں پھر ان کے لیے اس طرح کے خفیہ راستے جو ہیں وہ کھولے جاتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ہوا ہے جو اس وقت انڈیا جو تیل بیچ رہا ہے اس کا روس کا تیل، یہ بنیادی طور پہ اس میں سب سے بڑی جو ہے اگر کوئی لینینسی شو کر رہا ہے تو وہ کیوں ہے کہ اس لیے کہ یورپ میں ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے اور یورپ کے اندر امریکہ کے خلاف ایک باقاعدہ رائے عامہ ڈیولپ ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں مثلا ابھی ریسنٹلی جو فرینچ پریزیڈنٹ ہے جس نے بیان دیا تھا چائنا وزٹ کے دوران کہ ہمیں جو ہے وہ یورپ میں امریکی ڈیپینڈنسی اور ان کے اشاروں پہ چلنے کا عمل جو ہے اس کو ترک کرنا چاہیے. اس کے فوراً بعد یورپین یونین کا وہ جو ہیڈ ہوتا ہے غالباً اس کو صدر کہتے ہیں یا چیئرمین جو بھی ہے، اس نے اس کو پھر جو ہے وہ سیکنڈ کیا کہ یس یہ جو ہے دس از دی جو ہے وہ نیڈ آف دا ٹائم کہ ہمیں اس طرح کی جو ہے وہ سچویشن سے نکلنا چاہیے جہاں ہم 100% ڈیپینڈ کرتے ہیں. اب یہ کیا ہے، یہ ایک تھریٹننگ میسج ہے کہ آپ ہمیں اگر اس طریقے سے اتنا زیادہ جو ہے وہ پش کریں گے جس کی وجہ سے ہماری اکانومی اور ہمارے لوگوں کا جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اور ان کی جو بنیادی ضرورتیں وہ تک جو ہے چیلنج ہو جائیں گی. مثلا آئل کی وجہ سے جرمنی میں، فرانس میں، ان سب ملکوں میں ایک بہت بڑا فائنینشیل کرائسس جو ہے وہ کریٹ ہوا روسی تیل پہ پابندی لگنے کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے ان کی جو مہنگائی ہے خصوصاً یہ آئل گیس اور انرجی کے شعبے میں وہ ڈبل ٹرپل ہو گئی.